یہ کہانی ایک دور افتادہ بستی کی ہے جو مصر کے قریب ایک صحرائی علاقے میں واقع تھی۔ یہاں کی زندگی سادہ، پرسکون اور بہت سی روایات کی پابندی تھی۔ یہاں کے لوگ عموماً کھیتیوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے اور زیادہ تر بیرونی دنیا سے کٹ کر اپنی روایات پہ محو تھے۔ بستی میں ہر فرد کی زندگی ایک مخصوص ضابطے کے تحت چلتی تھی۔ ان کی سچائی، دیانتداری اور مخلصی کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ایک دن بستی کی معمولی سی زندگی میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا تھا جو ان کی صدیوں پرانے روایات اور اخلاقی اقدار کو چیلنج کرنے لگا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب بستی کے لوگ ایک 9 سالہ بچے کو اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں۔ ایک معصوم اور بے زر لڑکا تھا اور اس کی بہن بھی اپنی عمر کے لحاظ سے انتہائی ناسمجھ تھی۔ یہ بات ان کے خاندان کے افراد کو بہت زیادہ حیران کن لگی تھی کیونکہ ان کی تربیت اور ماحول ایسی حرکتوں سے بہت دور تھا۔ بستی کے لوگوں نے فوراً وہ لڑکے کو گرفتار میں لے لیا اور اس سے اس الزام میں سزا تھی۔ بچے کی موت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے جسم کو دفن کرنے کی تیاری کی گئی۔ بستی والوں نے اس کے جسم کو دفن کر دیا اور اس واقعے کو ایک عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد بستی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی آنے لگی تھی۔ نوجوان لڑکیاں جن کی عمریں ابھی کم تھیں ہر روز حاملہ ہونے لگی۔ بستی کے لوگوں نے اسے غیر معمولی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی واضح وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ یہ حادثات بستی کے معاملات کو بگاڑنے لگے اور ہر گھر میں ایک نئی پریشانی جنم لینے لگی۔ بستی کے بزرگ اور دانشور لوگ بے بس ہو گئے تھے کیونکہ وہ اس مصیبت کا کوئی حل تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ اس صورتحال نے بستی کے اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور لوگوں کے دلوں میں خوف اور اضطراب کا ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ جب یہ بات سلطان تک پہنچی تو اس نے فوراً اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے اپنے نمائندے کو بستی بھیجا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ نمائندہ نے بستی میں لوگوں سے معلومات اکٹھی کی اور ان کی زندگی کی روزمرہ کی صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ کوئی بڑی بات ہے جو بستی میں ہو رہی ہے اور اس کا حل تلاش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سلطان نے بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے الزامات، کہانیوں اور شواہد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بستی کے لوگوں نے بتایا کہ بچے کے بہن کے گھر کی طرف سے کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی گئی ہیں جو ان کے خیال میں ایک اہم اشارہ ہو سکتی ہیں۔ سلطان نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس کی بہن کے گھر کا معائنہ کیا جائے اور وہاں موجود چیزوں کا تجربہ بھی کیا جائے۔ سلطان اور اس کے نمائندے نے لڑکی کے گھر کا دورہ کیا۔ گھر کے اندر انہوں نے کچھ غیر معمولی چیزیں بھی دیکھی تھی، جیسے کہ ایک خفیہ کمرہ جس میں بہت ساری پرانی کتابیں اور تحریریں موجود تھیں۔ ان میں سے کچھ تحریریں بہت ہی پر اسرار اور غیر معمولی تھیں اور ان میں کچھ ایسی معلومات درج تھیں جو بستی کے لوگوں کے عقائد اور روایات سے متضاد تھی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ ان چیزوں کا بستی کی پریشانیوں سے کوئی گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ بچے کی قبر کو کھودا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ سلطان نے بستی کی پریشانیوں اور غیر معمولی حالات کے پیش نظر فوراً اس معاملے کی سنجیدگی کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اس معاملے کا جامع اور منطقی حل تلاش کیا جائے۔ بستی کی حالات کی پیچیدگی اور لوگوں کی عجیب و غریب شکایات نے اسے اس نتیجے پر پہنچایا کہ کوئی بنیادی مسئلہ ضرور ہے جو ان کی روایتی معیارات اور طرز زندگی سے متصادم ہے۔ سلطان نے اپنے نمائندے کو بستی بھیجا جنہوں نے لڑکی کے گھر کا دورہ کیا اور وہاں موجود چیزوں کا معائنہ کیا۔ نمائندہ نے لڑکی کے بہن کے گھر میں کچھ غیر معمولی چیزیں بھی دریافت کی جن میں کچھ پر اسرار اور متنازع تحریریں شامل تھیں جن کا تعلق بستی کی روایات سے متضاد تھا۔ سلطان نے ان چیزوں کے معائنے کے بعد ایک نیا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگرچہ بستی کے لوگوں نے بچے کی قبر کو دفن کر دیا تھا لیکن ممکن ہے کہ قبر میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو اس معاملے کی حقیقت کو اجاگر کر سکے۔ سلطان نے بستی کے بزرگوں اور اہم افراد کے ساتھ مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ بچے کی قبر کو کھودا جائے گا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس کی قبر میں کوئی اہم معلومات یا شواہد موجود ہیں یا نہیں۔ سلطان نے اس حکم کے ساتھ اپنے افسران اور فوج کو مطلع کیا کہ وہ فوراً قبر کھودنے کا کارروائی شروع کریں۔ یہ حکم سلطان کی اختیار اور طاقت کی علامت تھا اور اس کے ساتھ ہی فوج اہلکاروں نے قبرستان کا رخ کیا۔
قبرستان میں لوگ اپنے معلومات سے ہٹ کر قبر کھودنے کی کارروائی کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی قبر میں کچھ غیر معمولی چیزیں ملیں گی؟ قبر کو کھودنے کی کارروائی انتہائی سنجیدہ اور احتیاط کے ساتھ انجام دی گئی۔ زمین کی کھدائی شروع ہوئی اور ہر قدم پر احتیاط برتی گئی تاکہ قبر کو نقصان نہ ہو۔ کھدائی کی ہر حرکت لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں اضافہ کر رہی تھی، کیونکہ قبر میں دفن لڑکے کا معاملہ بستی کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ جیسے جیسے قبر کی سطح کھلتی گئی، بستی کے لوگوں کی توقعات اور خدشات بڑھتے گئے۔ آخر کار جب قبر کی کھدائی مکمل ہوئی تو سب لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر وہ لڑکا زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ منظر اتنا حیران کن اور ناقابل یقین تھا کہ سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ قبر کے اندر لڑکے کے زندہ ہونے کا منظر بستی والوں کے ایمان اور تصورات کو ہلا دینے والا تھا۔ اس وقت کے بعد سلطان نے معاملے کی مزید تحقیقات کی اور لوگوں کو اس واقعے کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی تاکہ بستی کی پریشانیوں کا حقیقی حل تلاش کیا جا سکے۔ جب قبر کی کھدائی مکمل ہوئی اور قبر کے اندر لڑکا زندہ ہونا سامنے آیا تو بستی میں ایک شدید قسم کی حیرت اور دہشت پھیل گئی۔ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک 9 سالہ لڑکا جسے وہ دفن کر چکے تھے اب زندہ اور تندرست بیٹھا ہے۔ قبر کے قریب موجود ہر فرد کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور ان کے چہرے خوف اور حیرت سے سفید پڑ گئے۔ بستی کے بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی بھر کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، چمکدار آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ قبر کی طرف بڑھے۔ ان کی نظریں کائنات کے سب سے بڑے معجزے کی گواہی دے رہی تھی۔ ہر ایک نے محسوس کیا کہ وہ کسی عظیم حقیقت کے سامنے ہے جو ان کے محدود علم اور تصورات سے بالا تر ہے۔ بعض لوگ قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کی کبریائی اور قدرت کی عظمت کے سامنے عاجزی سے سجدے میں گر گئے تھے، جبکہ دوسروں نے کفارے کے انداز میں اپنے چہرے مٹی سے پٹک لیے تھے۔ لڑکے کی زندہ حالت نے بستی کے لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں نے اپنے دلوں میں گہری تفتیش محسوس کی اور ان کی زبانیں بے بس کے عالم میں کلمہ حق کہنے لگی۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ وہاں موجود ہر فرد کے دل میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لوگ اس لمحے کو ایک معجزے کے طور پر دیکھ رہے تھے جو ان کی روایات، عقائد اور زندگی کے اصولوں کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا تھا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ بستی میں ایک نئی بحث کا آغاز تھا۔ لوگوں نے اپنے گناہوں، الزام تراشیوں اور اجتماعی اخلاقی حالت پر دوبارہ غور کیا۔ لڑکے کی زندہ حالت نے ان کے دلوں میں ایک نیا ایمان پیدا کیا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ کی قدرت اور انصاف کی حقیقت انسانی فہم سے بالا تر ہے۔ جب قبر کی کھدائی مکمل ہوئی اور قبر کے اندر لڑکے کا زندہ ہونا سامنے آیا تو بستی میں ایک شدید قسم کی حیرت اور دہشت پھیل گئی۔ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 9 سالہ لڑکا جیسے وہ دفن کر چکے تھے اب زندہ اور تندرست بیٹھا ہے۔ قبر کے قریب موجود ہر فرد کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ان کے چہرے خوف اور حیرت سے سفید پڑ گئے تھے۔ بستی کے بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی بھر کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، چمکدار آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ قبر کی طرف بڑھے۔ ان کی نظریں کائنات کے سب سے بڑے معجزے کی گواہی دے رہی تھی۔ ہر ایک نے محسوس کیا کہ وہ کسی عظیم حقیقت کے سامنے ہیں جو ان کے محدود علم اور تصورات سے بالا تر ہے۔ بعض لوگ قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کی کبریائی اور قدرت کی عظمت کے سامنے عاجزی سے سجدے کر گئے تھے، جبکہ دوسروں نے کفارے کے انداز میں اپنے چہرے مٹی سے پٹک لیے تھے۔ لڑکے کی زندہ حالت نے بستی کے لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگوں نے اپنے دلوں میں گہری تفتیش محسوس کی تھی اور ان کی زبانیں بے بس کی عالم میں کلمہ حق کہنے لگی۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ وہاں موجود ہر فرد کے دل میں یہ سوالات گونج رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ لوگ اس لمحے کو ایک معجزے کے طور پر دیکھ رہے تھے جو ان کی روایات، عقائد اور زندگی کے اصولوں کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا تھا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ بستی میں ایک نئی بحث کا آغاز تھا۔ لوگوں نے اپنے گناہوں، الزام تراشیوں اور اجتماعی اخلاقی حالت پر دوبارہ غور کیا۔ لڑکے کی زندہ حالت نے ان کے دلوں میں ایک نیا ایمان بیدار کیا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ کی قدرت اور انصاف کی حقیقت انسانی فہم سے بالا تر ہے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ سچ بھی ہوتا ہے۔